یہ بات ہوتی ہے کہ وقت ٹھیک نہیں ہے یا یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، مجھے اس چیز پہ ذرا حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا ہمیں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبے جو ہیں وہ چاہیے کہ نہیں. اس چیز کو ڈسکس کرنے کی بجائے جو ہے یہاں پر ایک جذباتی ایشو بنا دیا گیا ہے کہ اس وقت تو یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ کتنے صوبے بننے چاہیے، کہاں پہ بننے چاہیے، کیسے بننے چاہیے، لوکل باڈیز کس طرز پہ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے، انڈائریکٹ ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر جو ہے جذبات کی روح میں جو ہے نا وہ ڈبیٹ کو ہی شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جو کہ آئی تھنک کہ بالکل ایک غیر جمہوری رویہ ہے. مطلب ملکوں میں تو ریفرینڈم ہو جاتے ہیں نا جب ایک سرٹن نمبر آف سگنیچرز ہو جائے یا لوگوں کی جو عوام کی جو رائے ہو جائے. اور یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے پاکستان کے. میں سمجھتی ہوں کہ جو اسٹرکچر کی تبدیلی کیے بغیر پاکستان کا جو ہے سروائیول فیوچر کے اندر وہ مشکل ہو جائے گا. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے لیکن اس کو ایک آپ نے ایموشنلی چارج ایشو بنا دیا کیونکہ محسن نقوی نے پبلکلی ایک بات کر دی ہے. دیکھیں آپ کو مجھے محسن نقوی صاحب کی جو ہے سیاست یا ان کی انٹری یا ان کی طاقت اس چیز کے اوپر ہمیں ضرور اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے اس کے اندر تو ایک وزن ہے نا. دیکھیں دنیا میں تو ملکوں کی باؤنڈریز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہاں صوبوں کی باؤنڈریز بدلنے کی بات سے جو ہے ایک بھونچال آ گیا ہے. آپ دیکھیں اگر کسی بھی سیاسی جماعت کی میں بات کر لوں تو وہ ایسے لیتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ڈیبیٹ ہوگی تو ہائے قیامت آ جائے گی، پروٹیسٹ ہو جاتی ہیں، آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، آپ کے خلاف کیمپین شروع ہو جائے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی جمہوری رویہ تو ہے نہیں. آپ کراچی کو دیکھ لے لینا، وہ ایک پرائم ایگزامپل ہے بیڈ گورننس کی. اگر آپ پاکستان کے اندر جو ہے شہروں کو دیکھیں تو ان کے اپنے لیڈرز یہ بات جو ہے وہ پرائیویٹلی ایڈمٹ کرتے ہیں، پبلکلی چاہے وہ نہ کہتے ہوں. تو ایک شہر جس کی آپ انوفیشلی جو ہے آبادی تقریباً جو ہے وہ 3 کروڑ ہے، تو ملیشیا کی آبادی بھی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی. تو آپ چیک کریں کہ وہاں پر کتنے ڈویژن ہیں جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں یا اسٹیٹس ہیں اس کے زمرے میں کتنے آتے ہیں. اور یہ آپ کراچی جو ہے مطلب اگر کراچی کی کوئی بات کی جائے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہم لسانیت کی بات ہو رہی ہے یا کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کراچی ایسے خالی یہ کراچی کی بات نہیں ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہم یہ کیسے چل سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ 2050 کی اگر آپ پروجیکشن دیکھیں ہماری پاپولیشن کی، آپ مجھے بتائیں الینا کہ یہ اس طریقے سے چل سکتا ہے. تو میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے اور اس کی لیڈرشپ سے میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی اور میں ان کو ایک وارن بھی کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستان کے سروائیول کے لیے ایک بہت لازم چیز ہے کہ یہ ہونی چاہیے. تو عقل مندی کا اس وقت جو تقاضا ہے نا الینا وہ یہ ہے کہ آپ اس ایشو کی، آپ تمام جماعت اس ایشو کی پولیٹیکل اونرشپ لیں اور خود اپنی لیڈرشپ کے تحت اس کو آگے لے کر چلیں. کیونکہ اگر آپ کو بھی معلوم ہے، مطلب ان سب سیاسی جماعتوں کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے، ان نیچرل طریقے سے شاید یہ ہو اور اس سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ میس کریٹ ہوگا. یہاں پر جو ہم پولیٹیکل کنسنسس کی بار بار بات کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. لینا 18ویں ترمیم کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ہوئی، اے پی ایس کے بعد جو دہشت گردی کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس ہوئی تو ایکشن لیا گیا. تو جب وہ حساس معاملات تھے آپ نے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا. تو پھر اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اسٹرکچر میں ایک تبدیلی کی جو ہے وہ ضرورت تو ہے نا. تو اب دیکھیں کیا وجہ ہے لینا، آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ بدلتی رہتی ہیں لیکن الیکشن کے نظام پہ عوام کو جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا پھر گورنمنٹ جو ہے جب وہ آتی ہیں اس کے 2-3 سال بعد ان کی کیپیسٹی، ان کی ڈیلیوری کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں یہ ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہے نہیں ہے؟ لیکن اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا یہ اسٹرکچر اور اس طرح کی چیزیں بھی تو ہے نا. تو سوچیں کہ یہ کتنی دیر اور اس طریقے سے چلے گا. تو اس پہ ڈیبیٹ کریں کیونکہ نظام ہر جگہ دنیا بھر میں ایوالو ہوتا ہے. آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی، ایک انیویٹیبل سی چیز ہے اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں سنجیدگی سے بحث کرنی ہوگی. ہاں اگر کوئی غلط طریقے سے یہ چیز ہوگی تو میں کہتی ہوں الینا کہ اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا اور سیاسی جماعتوں کو ہوگا. تو اس وقت سیاسی جماعتیں جو کہ ویسے ہم نے دیکھا کہ کافی ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے ڈیسیجن میکنگ، لیکن آئی تھنک کہ اس کے اندر ان کی ڈیسیجن میکنگ، ان کی ضرورت بہت ضروری ہے. اس لیے ان کو اس کا چارج لینا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی اور طریقے سے یہ چیز جو ہو جائے. تو آئی تھنک کہ دو چار سوال ہے. یہ بتائیں آپ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ چھوٹے یونٹ سے بہتری ہوگی؟ چھوٹے یونٹس میں ٹرانسپیرنسی ہو، چھوٹے یونٹ سے گورننس کا نظام بہتر ہو، اس کی کیا گارنٹی ہے؟
अलीना ये हमने दूसरे ममालिक के अंदर भी देखा है, और पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने जब इस पे हम पे अच्छा, पहले भी काउंटर आर्गुमेंट इसका ये आता है, सॉरी अलीना, मैं हाँ, सिर्फ छोटी सी बात कर लूँ कि जो मैंने पिछले हफ्ते भी एक बात की थी कि हमारे तो शहर, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, हमारे तो शहरों की आबादी जो है ना वो मुल्कों से ज्यादा है, उनकी जो है ना वो वैसे भी बड़े हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये कि उनकी अंदर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव आबादी का पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, इट मेक्स सेंस, आबादी नहीं, लेकिन एक चीज ना, गवर्नेंस कैसे, आप कराची हाँ, में आप रहती हैं, हाँ, आप कराची मुझे बता दे कि क्या कराची से गवर्न हो सकते हैं? वो है ही नहीं ऐसा शहर, वो इतना बड़ा शहर है, ऐसी पॉपुलेशन है, क्या उसको कोई भी हुकूमत इस तरह से गवर्न कर सकती है? जब, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जब कोई बात करते हैं ना कि जी इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कर दे, इसको 6 में कर दे, 8 में कर दे, सूबों की बात कर दे, तो उसको हाईजैक करके उसको बना लिया जाता है कि ये आप कोई गलत बात कर रहे हैं, आप जो हैं एंटी ये हैं, यानी आप पे गद्दारी और इस तरह की चीजें आ जाती है। ये नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूं डिबेट करें यार, जमहूरियत के खिलाफ इसको बोले, जो आप बात करें एक सेकंड ना, मैं आपसे, हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज इस पे रोज डिबेट करें, बताएं कि अच्छा जी प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, हम क्यों नहीं करना चाहते, हम बेहतर गवर्नेंस कैसे इनके अंदर ला सकते हैं, हमें भी बताएं यार, हमें वो ये इस चीज का तो जवाब नहीं देते, वो इसको जैसे अच्छा, मैं इसीलिए एब्सोल्युटली